اگر آپ ہماری تقریر سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی مولوی مولانا آپ سے سبحان اللہ کہنے کو کہتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ پر زیادتی کر رہا ہے، نہیں، بلکہ جیسے ہی آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے 100% بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے سبحان اللہ کہنے سے انسان کے اندر کی بیماری ختم کیسے ہوتی ہے؟ تو آؤ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ رائٹس ایوری پرسن سیز ریسائٹڈ سبحان اللہ ہی سیوڈ آل ڈیزیز، یعنی کہ جب کوئی انسان سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ساری بیماری سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ پوچھیں کہ سبحان اللہ کہنے سے انسان بیماریوں سے محفوظ کیسے ہوتا ہے؟ تو آؤ ڈاکٹر لکھتا ہے the heart beats only one remembrance of Allah، یعنی کہ جب دل کو سکون ملتا ہے تو انسان ہر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان کے دل کو سکون کیسے ملتا ہے؟ کہ دولت کمانے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے؟ کہ اچھے کپڑے پہن لینے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے؟ کہ اچھے محل بنا لینے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے؟ کہ دولت و ثروت کما لینے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا نہیں، اچھے کپڑے پہن لینے سے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اچھے مکان بنا لینے سے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اگر پیسہ کما لینے سے دل کو سکون ملتا تو دنیا کا سب سے بڑا بل گیٹس کبھی امریکہ کا دورہ نہ کرتا، کبھی سوئٹزرلینڈ کا دورہ نہ کرتا۔ اگر اچھے کپڑے پہن لینے سے دل کو سکون ملتا تو ایشیا کا سب سے مالدار انسان اڈانی کبھی ہاسپٹل کا دورہ نہ کرتا۔ پتہ چلا کہ دولت کما لینے سے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، ثروت کما لینے سے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر دل کو سکون ملتا ہے تو مصطفیٰ کے ذکر سے ملتا ہے، اگر دل کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، مگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، لیجنڈ یوسف مل گئے کیسے، یہ پچھلے کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے در سے پائی ہے فقیروں نے شہنشاہی، یہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ رب نے اپنے ذکر میں کتنا پاور رکھا ہے۔ The great medicine recite سبحان اللہ، یعنی کہ دنیا کی سب سے بڑی دوا سبحان اللہ ہے۔ اس لیے آپ سبحان اللہ بولتے رہے اور اپنے دل میں جسم میں آئے ہوئے بیماری کا خاتمہ کرتے رہے۔ آپ اگر میری تقریر سننے کے موڈ میں ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے، سنیں گے حضرت، اگر دنیا میں سکون کا سامان چاہیے، اگر دنیا میں سکون کا سامان چاہیے تو اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے۔ اگر دنیا میں سکون کا سامان چاہیے اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے، اور اگر اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، بولیے سبحان اللہ۔ اگر اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے تو ہر گھر میں ایک حافظ قرآن، بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے تو ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، اور کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے، اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے، اور یوں ہی نہیں ہے بنتے سمندر میں راستے۔
واہ واہ واہ، یوں ہی نہیں ہے بنتے سمندر میں راستے، دل میں خدا کے عشق کا طوفان، واہ واہ واہ، بے شک دل میں خدا کے عشق کا طوفان چاہیے، اور کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود، واہ، کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود، حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے، حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پر یہ مل کر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Allah says in the Holy Quran, اقرأ باسم ربك الذي خلق, read in the name of your Lord who created you، یعنی کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج میں نے جو اپنا ٹاپک منتخب کیا ہے وہ ہے دین اسلام اور سائنس، دینی تعلیم اور سائنس۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، the first religion is Islam, he gave the first message is education، یعنی کہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے اچھا کوئی مذہب جو ہمیں سب سے پہلا لیسن پڑھاتا ہے، سب سے پہلا اگر سبق پڑھاتا ہے تو علم کا پڑھاتا ہے، ایجوکیشن کا پڑھاتا ہے۔ آپ غور کریں، قرآن کی 6666 آیتوں میں سب سے پہلی آیت قرآن کی 78,000 قرآن کے 78,000 لفظوں میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں ہے، ایجوکیشن کے بارے میں ہے، علم کے بارے میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی پر روزہ کی آیت کو نازل نہیں کیا، زکات کی آیت کو سب سے پہلے نازل نہیں کیا، صدقہ کی آیت کو نازل نہیں کیا، بلکہ the first university in the world is Tagar Hira related the first verses on the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam، اقرأ باسم ربک الذی، Allah gave all the universe and the education، you give education you become great انسان in the world۔ واہ واہ واہ، بے شک کیا مطلب یہ ہے کہ آپ غور کریں، اللہ نے اپنے نبی پر قرآن کی آیتوں کو روزہ کی شکل میں نازل کی نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا کو نازل کر کے دنیا کو جب پیغام دے دیا کہ جب تک تمہارا رشتہ علم سے رہے گا، جب تک تیری دوستی علم سے رہے گی، قیادت کے منصب پر، بادشاہت کے منصب پر تم فائز ہوگے، اور آسمان کی بلندی تیرے قدموں میں جھک کر یہی کہے گی کہ اگر تو علم کا غلام بن گیا ہے، تیرا رشتہ علم سے جڑ گیا ہے، تو دنیا کا تو بادشاہ بھی بن جائے گا اور مصطفیٰ کا وفادار بھی بن جائے گا اور قوم کا سردار۔ واہ واہ واہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے قوم میں ہر گھر میں، ہر محلے میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، سائنسداں بنے، لیکن آج ہر گھر میں، ہر محلے میں سائنسداں نظر آئیں گے، ڈاکٹر نظر آئیں گے، پروفیسر نظر آئیں گے، لیکن پھر بھی آج ہم ایک ذلیل قوم کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر بھی ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا وقار نہیں ہے، ہماری شان و شوکت نہیں ہے۔ ہم جس آسمان کی بلندی سے باتیں کیا کرتے تھے، آج ہم پستی ہماری مخدر بن چکی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر ہم 1400 سال پہلے زمانے کا بات کریں کہ زمانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈاکٹر بھی کم تھے، پروفیسر بھی کم تھے، سائنسداں بھی کم تھے، پھر بھی حکومت ہماری تھی، بادشاہت ہماری تھی، بلندی ہماری تھی، آسمان کی بلندی
صدی میں ہمارے چرچے ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہر گھر میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مفتی ہے، سائنسداں ہے، لیکن پھر بھی ہم آج ایک ذلیل قوم ہے۔ آخر مقصد کیا ہے؟ ریلیجن کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ تو آؤ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، رب کعبہ سے پوچھتے ہیں، اے رب کعبہ 1400 صدی میں یا 1400 صدی سے پہلے حکومت مسلمانوں کی تھی، بڑے بڑے سائنسداں مسلمان تھے لیکن کم تھے، پھر بھی اس کی حکومت تھی، لیکن آج ہر گھر میں سائنسداں ہے، ہر گھر میں پروفیسر ہے، پھر بھی حکومت ہماری نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے یونیورسٹی میں عبادت کر رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے مولانا دنیا کا سب سے بڑا یونیورسٹی تو آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، میں کہوں گا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا یونیورسٹی، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی غار حرا ہے، جس میں رب نے اپنے نبی کے جسم اطہر پر، قلب اطہر پر دنیا کے تمام علوم و فنون کو جمع کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی سائنسداں بنے گا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنے گا، اگر کوئی پروفیسر بنے گا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنے گا۔ غار حرا میں رب نے دنیا کے تمام علوم و فنون کو اپنے نبی کے سینے اطہر میں اتار کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جہاں میرا نبی پہنچے گا تیری سوچ نہیں پہنچ سکتی، جہاں میرے نبی کا قدم پہنچے گا وہاں تیری فکر نہیں پہنچ سکتی، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی سائنس دنیا میں ترقی کرے گا تو ترقی انسان کرے گا، لیکن کمال میرے مصطفیٰ کا ہوگا، کمال میرے مصطفیٰ کا ہوگا، کمال معراج کا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی چاند پر کمنڈے ڈالے گا تو میرے مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلاۃ و سلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور کریں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں رب کی بارگاہ سے، حضرت جبریل کہتے ہیں ریڈ، پڑھیے، نبی کہتے ہیں آئی ایم نوٹ گوئنگ ٹو ریڈ، میں نہیں پڑھنے والا، میں پڑھنا نہیں جانتا، اگینسٹ ٹرائی، پھر دوبارہ حضرت جبریل امی جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں پڑھیے، میرے نبی کہتے آئی ایم نوٹ گوئنگ ٹو ریڈ، میں پڑھنے والا نہیں، لیکن حضرت جبریل امی کہتے ہیں ریڈ ان the name of your Lord who created you، یعنی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ نبی پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آج میں تصور کی دنیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے آمنہ کے لال، پڑھانے والے جبریل ہیں، لے کر آنے والے رب کے پاس سے ہیں، لیکن آپ نے پڑھا کیوں نہیں تھا؟ جب پہلی مرتبہ حضرت جبریل نے ریڈ کہا تھا، جب دوسری مرتبہ ریڈ کہا تھا، محمد عربی فرماتے ہیں اے میری امت کے انسان سمجھ، اگر میں پہلے رب کے نام کے علاوہ پڑھ لیتا without read in the name of Allah، اگر رب کے نام کے علاوہ پڑھ لیتا تو میں رسالت کے منصب پر فائز نہ ہوتا، نبوت کے منصب پر فائز نہ ہوتا۔ رب کائنات کے محبوب نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ رب کے نام سے پڑھو گے تو دنیا تجھے سلام ٹھوکے گی، رب کی خوشنودی کے لیے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، پروفیسر بنو گے، مفتی بنو گے تو آسمان کی بلندی تیرے قدموں میں جھک جائے گی اور جنت تیرا ٹھکانہ بن جائے گا اور تو مصطفیٰ کا دیوانہ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور کریں کہ آج ہمارا پڑھنا کس مقصد سے ہوتا ہے، ہمارے پڑھنے کا ایمبیشن کیا ہوتا ہے؟ آج ہم صرف اپنے مفاد کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے سیکھتے ہیں۔ آج تو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ آج اگر ہم کوئی انسان بنیں گے، کوئی بڑے منصب پر فائز ہوں گے تو اپنی شان و شوکت کے لیے فائز ہوں گے۔ اس یہی نتیجہ ہے کہ آج ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی ہم ذلیل ہیں، آج ہم میں
انجینئر بھی ہے پھر بھی آج ہم ذلیل ہیں، کیونکہ نبی کے پیغام کو، نبی کے میسج کو ہم نے اپنے پیچھے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں جتنے سائنسدانوں نے، دنیا میں جتنے پروفیسر تھے، ترقی کی ہے تو قرآن کی بدولت کیا ہے، نبی کے قول کی بدولت کیا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، سائنس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تو ہاں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 1000 ورسز ہاں the holy قرآن related to science، یعنی قرآن کی 1000 آیتوں کا تعلق سائنس سے ہے۔ 100 ورسز آف the holy قرآن related to physicals، قرآن کی 100 آیتوں کا تعلق فزیکل سے ہے، میتھ سے ہے، بائیولوجی سے ہے، میتھمیٹکس سے ہے، سائیولوجی سے ہے۔ اگر آپ قرآن کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر سائنس کا وجود ہے تو قرآن سے ہے، میتھمیٹکس کا وجود ہے تو قرآن سے ہے، سائیکولوجی کا وجود ہے تو قرآن سے ہے۔ جب ہمارا قرآن ہمیں سائنس پڑھنے کا حکم دیتا ہے، جب ہمارا قرآن ہمیں سائنسداں بننے کا حکم دیتا ہے، تو اب غور و فکر کرو، جو نادان دنیا میں آج علم کو بانٹ دیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دینی علم الگ ہے، دنیاوی علم الگ ہے، ابے نادان، تم 600 صدی سے لے کر 1400-1800 صدی تک کا مطالعہ کرو، جتنے بھی سائنسداں ملیں گے سب مولانا ملیں گے، جتنے بھی پروفیسر ملیں گے سب مولانا ملیں گے، جتنے بھی انجینئر ملیں گے سب مولانا ملیں گے۔ پتہ چلا کہ اگر دینی علم اور دنیاوی علم الگ ہوتا تو 200 صدی سے لے کر 1800 صدی تک کا کوئی بھی مولانا انجینئر نہ بنتا، کوئی بھی مولانا پروفیسر نہ بنتا، بلکہ اس مولانا نے سائنسداں بن کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر انسان چاند پر کمندیں ڈال رہے ہیں تو مسلمان کی برکت ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفت کر رہا ہے تو مسلمان کی برکت ہے، مسلمان کی وجہ سے ہے۔ اگر مسلمان قرآن کا اسٹڈی نہ کرتا تو انسان چاند پر کمندیں نہ ڈالتا، سورج کی شعاعوں کو گرفت نہ کرتا، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ نے معراج پر جا کر رب کا دیدار کر کے دنیا کو یہ میسج دیا اور سائنس کا دروازہ کھول کر انسان کو چاند پر پہنچا دیا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں 10 گھنٹے کے سفر کو 1 گھنٹہ میں پلین کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ کسی اور سائنسداں کا کمال نہیں ہے بلکہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کا کمال ہے، جس نے اسپیس قرآن کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اگر آج انسان فضاؤں میں اڑ رہا ہے تو قرآن کی برکت سے ہے، حدیث کی برکت سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ پوچھیں گے مولانا آج اگر سائنسداں اس ہوا آسمان کی پرواز پہ اگر پلین اڑا رہا ہے تو قرآن کی برکت کہاں سے ہے؟ آؤ ہم رسول خدا پر اتری ہوئی کتاب the best book in the world the holy قرآن کا اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں جسے دنیا تک گریٹ البرٹ آئنسٹائن کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ ایک نظریہ ایجاد کرتا ہے، وہ ایک تھیوری ایجاد کرتا ہے، تھیوری آف دا ریلیٹیوٹی، جسے ہم اردو میں نظریہ اضافیت کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا البرٹ آئنسٹائن ذرا یہ بتاتا کہ تو نے یہ نظریہ کہاں سے لایا ہے، یہ نظریہ کہاں سے پیش کیا ہے؟ البرٹ آئنسٹائن جواب دیتا ہے اے پوچھنے والے نادان، تم پوچھتے ہو کہ یہ نظریہ میں نے ایجاد کیا ہے، نہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ میں ایسے نظریے کو وجود بخشوں۔ پھر انسان کہتا ہے تو لایا کہاں سے ہے؟ البرٹ آئنسٹائن جواب دیتا ہے نادان، میرے پاس قوت نہیں ہے، میرے پاس پاور نہیں ہے کہ میں اس نظریے کو پیش کر سکوں۔ انسان کہتا ہے لایا کہاں سے ہے؟ تو کہتا ہے سننا چاہتے ہو میں لایا کہیں سے نہیں ہوں بلکہ یہ قرآن کا کمال ہے، میں نے قرآن کا اسٹڈی کیا ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ جب میں نے قرآن کا اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میری نظر ایک ورس پر پڑتی ہے، ایک آیت پر پڑتی ہے، جو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو تھوڑے سے وقفے پہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جاتا ہے، ساری دنیا کا سیر کراتا ہے، ساتوں آسمان پر جاتے ہیں، آسمان سے آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہی پر جاتے ہیں، جہاں سے آگے کسی کی پرواز
زندگی ہے، رب کا دیدار کرتے ہیں، تحفے میں 50 وقت کا نماز لاتے ہیں، معاف کرواتے ہیں، 5 وقت کی نماز بچ جاتی ہے۔ جب اس چیز کو میں نے پڑھا کہ کیا کوئی انسان دنیا سے کروڑوں میل کے سفر پر 7 آسمان کی بلندی پہ سیکنڈ میں جا سکتا ہے، منٹ میں جا سکتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا، میں سوچنے لگا کہ آخر کوئی انسان کروڑوں سال کی مسافت کو 1 سیکنڈ میں طے کر سکتا ہے۔ جب وہ سوچنا شروع کیا، جب وہ ریسرچ کرنا شروع کیا، 3 سال تک یہ ریسرچ کرتا رہا۔ جب ریسرچ کرنا شروع کیا تو انہوں نے دنیا والے کو یہ نظریہ دیا کہ انسان جب جب اونچائی پر جاتا ہے، اسپیس میں جاتا ہے، وقت رک جاتا ہے، وقت تھم جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی انسان بلندی میں جاتا ہے، بلندی میں پرواز کرتا ہے تو وقت کو روک دیا جاتا ہے۔ اور البرٹ آئن اسٹائن کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے اس نظریے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ انسان کہتا ہے اے البرٹ آئن اسٹائن میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ وہ البرٹ کہتا ہے پوچھو، کیا تمہارا قرآن پہ یقین ہے؟ تو یہودی ہے، تیرا یقین کیسے قرآن پر ہو سکتا ہے؟ وہ البرٹ آئن اسٹائن کہتا ہے میں سب چیز کو جھوٹی مان سکتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ آسمان پھٹ چکا ہے میں مان لوں گا، اگر کوئی یہ کہے زمین پھٹ چکی ہے میں مان لوں گا، اگر یہ کہے کہ سورج کی روشنی ختم ہو چکی ہے میں مان لوں گا، اگر کوئی یہ کہے کہ سمندر سے پانی ختم ہو چکا ہے میں مان لوں گا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن جھوٹا ہے میں نہیں مان سکتا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب دیکھیں غور کریں کہ پورا قرآن سائنس سے بھرا ہے، لیکن اب جو یہ کہے کہ اسلام ہمیں دنیاوی تعلیم سیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام پر بہتان لگاتا ہے، اس لیے کہ فاروق اعظم، صدیق اعظم، عثمان غنی جیسے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنسداں تھے، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے انجینئر تھے، آپ کو میں بتا دوں کہ دنیا کا پہلا سائنسداں کون ہے؟ حضرت آدم، the first scientist in the world، دنیا کا سب سے پہلا سائنسداں حضرت آدم ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا میں نے تو آدم کا نام ہی نہیں سنا ہے، یہ آدم کون ہے؟ میں نے تو البرٹ کو سنا ہے، میں نے تو فیثاغورس کو سنا ہے، میں نے تو چارلس بیٹلر کو سنا ہے، آدم کب سے سائنسداں بن گئے ہیں؟ اور قرآن کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، سائنسداں بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، سائنس بھی اس بات کو مان رہی ہے۔ حضرت آدم، دنیا کا سب سے پہلا سائنسداں حضرت آدم ہے۔ آپ پوچھیں گے اور قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا سائنسداں حضرت آدم ہے۔ حضرت حسن بصری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت حسن بصری لکھتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو دنیا سے نکالا تھا تو انہیں دنیا کا ہر ہنر دے کر دنیا میں بھیجا تھا، ہر چیز کو سکھلا دیا تھا۔ قیامت دنیا سے لے کر قیامت تک جتنے بھی چیز ہونے والی ہے، جو چیز بھی ہونے والی ہے، تمام چیزوں کا ہنر دے دیا تھا، تمام چیزوں کا نام سکھلا دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی چیز پیدا ہوں گے، چاہے پلین ہو، ٹرین ہو، یا جو چیز موبائل ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، سب کی جانکاری اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اور یاد رکھنا کہ ہر انسان اپنے وقت میں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو ایجاد کرتا ہے تو وہی اپنے وقت کا سائنسداں کہلاتا ہے۔ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے جب اسے دنیا میں وجود بخشتا ہے وہی انسان سب سے بڑا انجینئر کہلاتا ہے۔ جو انسان لوگوں کی مجبوری کو دور کرتا ہے وہی اپنے وقت کا سائنسداں کہلاتا ہے۔ آپ حضرت آدم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم کی زندگی کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اس ہنر کو حضرت آدم کے جسم میں اور ان کے دماغ میں ڈال کر
دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر سائنسداں کی نسل چلے گی تو حضرت آدم سے چلے گی, اگر پروفیسر کی نسل چلے گی تو حضرت آدم سے چلے گی. اور دنیا کو یہ جی کے بتلا دیا اور یہ نسخہ دے دیا کہ تیرے سامنے دنیا کا کوئی پہلا سجدہ ہو, لیکن حدیث کی نظر پہ, تاریخ کی نظر پہ دنیا کا کوئی اور پہلا سائنسداں نہیں ہے بلکہ حضرت آدم دنیا کا پہلا سائنسداں ہے جو سائنس کا سبق پڑھا کر دنیا کو اچھائی اور ترقی کا پیغام دیتا ہے اور غلط باتوں کو اپنے قدم پہ کچل کر اس کو آسمان کی بلندی پر چڑھا. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آپ اگر اسلام کی تاریخ کا اسٹڈی کریں گے, اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے تو دنیا میں جتنی بھی موجد پہلے نکلیں گے وہ مسلمان ہوگا, چاہے کشتی بنانے والا ہو, چاہے لوہوں کو پگھلانے والا ہو, چاہے وہ بلب بنانے والا ہو, چاہے وہ مرکری بنانے والا ہو, چاہے ایئرپلین بنانے والا ہو, یہ سب مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی محنت و مشقت کی بدولت آسمانی فضا پہ ان انسان کو چھوٹے سے لمحے میں سفر کرانے کا موقع دیا ہے. آؤ, پلین کا ایجاد کرنے والا کوئی یہودی نہیں ہے, کوئی عیسائی نہیں ہے, بلکہ مسلمان ہے جنہوں نے قرآن کی آیت کی بدولت, جنہوں نے قرآن کی برکت سے دنیای انسانیت کو ہوا میں اڑنے والا پلین دے کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے. تمہاری جو سوچ یہ ہو چکی ہے, تمہاری یہ فکر بن چکی ہے کہ دینی دنیا بھی اور دینی تعلیم الگ ہے, قرآن نے اس مورچے کو بند کر دیا ہے, دنیا کو پیغام دیا ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم اگر نہیں ہے, اگر کوئی ڈاکٹر رب کی رضا کے لیے بنتا ہے, کوئی انجینئر رب کی رضا کے لیے بنتا ہے, خدمت خلق کے لیے بنتا ہے, تو اسی کا شمار دینی علم میں ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مفتی, عالم, حافظ دنیا کمانے کے لیے بنتا ہے, شہرت کمانے کے لیے بنتا ہے, بلندی حاصل کرنے کے لیے بنتا ہے, غریبوں کو اپنے قدموں میں کچلنے کے لیے بنتا ہے, تو یہی تعلیم دنیاوی تعلیم کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ان کے لیے بربادیت کا ذریعہ بن کر اسے اپنے گھٹنوں کے بل میں جھکا دیتی ہے. تو یاد رکھنا کہ آج ہم نے جو یہ ایک ذہن بنا لیا ہے کہ دنیاوی تعلیم الگ ہے, دینی تعلیم الگ ہے, نہ کہ دوستو اگر آپ صحابہ کے زمانے کا مطالعہ کریں گے, تابعین کے زمانے کا مطالعہ کریں گے تو ہر موڑ پر اچھے کام پہ, اچھے منصب پر آپ کو مسلمان نظر آئے گا. سب سے بڑا سائنسداں مسلمان نظر آئے گا, سب سے بڑا انجینئر مسلمان نظر آئے گا. ایک انسان لکھتا ہے the greatest scientist in the world is the prophet محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی کہ دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا سائنسداں ہے وہ محمد عربی ہے. اب پتا ہو جو انسانیت کا پیکر بن کر جو گمراہوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے اور وہ اپنے وقت کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں بن کر جنم لیتا ہے, کیا وہ سائنس پڑھنے سے منع کر سکتا ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر بننے سے منع کر سکتا ہے؟ کیا وہ علم کو بانٹ سکتا ہے؟ نہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, یہ غیر مسلموں کی سازشیں ہیں, یہودیوں کی سازشیں ہیں جنہوں نے بم سے کام نہیں کیا ہے, ہتھیار سے کام نہیں کیا ہے, بلکہ انہوں نے مسلمان کو پست کرنے کے لیے, مسلمان کی عزت کو ختم کرنے کے لیے, مسلمان کی حکومت کو چھیننے کے لیے انہوں نے ہر بار تیار کیا ہے کہ کیوں نہ تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ مسلمان آپس میں بٹ جائے. یاد رکھنا جب کوئی ہتھیار کام نہیں کرتا ہے, جب کوئی بم اور بارود کام نہیں کرتا ہے, اس جگہ پر علم کا بٹوارا کام کر دیتا ہے. آج ہم لڑ رہے ہیں, آپس میں جھگڑ رہے ہیں, کوئی دنیاوی تعلیم سیکھنے والا دینی تعلیم سیکھنے والے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے, دنیاوی تعلیم سیکھنے والا دنیاوی تعلیم سیکھنے والے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے. وہ کہتا ہے دنیاوی تعلیم الگ ہے, دینی تعلیم الگ ہے, لیکن تم قرآن کا مطالعہ کر لو, حدیث رسول کا مطالعہ کر لو تو دینی تعلیم الگ نہیں ہے, دنیاوی تعلیم الگ نہیں ہے. اگر دنیاوی تعلیم الگ ہوتا, دنیاوی دینی تعلیم الگ ہوتا تو رب کائنات کبھی قرآن میں سائنس
سائنس کو داخل نہیں کرتا، کبھی سائنس فزیکل سائیکولوجی کو قرآن میں داخل نہ کرتا، جیسے کہ رب کعبہ نے قرآن میں سائیکولوجی، میتھمیٹکس اور طبیعت کو داخل کر کے کیا پیغام دیا ہے کہ تم ڈاکٹر بھی بنو گے، تم میرے رضا کے لیے بنو گے، تو یہی ڈاکٹر بننا تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہی تم انجینئر بنو گے اور میری رضا کے لیے بنو گے، خدمت خلق کے لیے بنو گے، تو یہی انجینئر بننا تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آؤ ہم قرآن کا اسٹڈی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اسپیس اور ٹائم کے بارے میں بتلایا ہے۔ حضرت سلیمان ہے اپنے وقت کا عظیم بادشاہ ہے، علم کا پیکر ہے، جن کی حکومت دنیا کی ہر چیز پر ہے، جن کی حکومت آسمان کی بلندی پر ہے، وہ ہے اپنے دربار میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت بلقیس ملکہ تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ بلقیس کا جو تخت ہے ان کے فرما بردار ہونے سے پہلے میرے پاس لا دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کیا تم میں کوئی ایسا انسان ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس اس کے فرما بردار ہونے سے پہلے لا سکتا ہے؟ ایک جنات اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں لا سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ میں بلقیس کا تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کا دربار ختم ہو جائے۔ لیکن حضرت سلیمان کو اتنا وقت گوارا نہیں تھا۔ نعرہ رسالت، شورائے اہل سنت، شاعر اسلام حضرت دلبر اسلمی صاحب قبلہ، عظمت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بس بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا وقت بھی گوارا نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس سے پہلے لا دے۔ اس میں ایک عاشق رسول ہے جس کا نام آصف بن برخیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اس کو اس سے پہلے لا سکتا ہوں کہ آپ کے آنکھ کا پلک جھپکے۔ وہ برخیہ بن آصف بن برخیہ جاتے ہیں اور حضرت سلیمان کی بارگاہ سے بلقیس کے تخت کی دوری 900 کلومیٹر کی تھی۔ آصف بن برخیہ جاتے ہیں، اس تخت کو سیکنڈ میں لا کر دنیا کو جب پیغام دیتے ہیں کہ اگر قرآن میں جبکہ ٹائم اور اسپیس کا ذکر ہو سکتا ہے اور اسی قرآن کی برکت سے اسی آیت کو پڑھ کے جب سائنسداں چاند پر کمنڈے ڈال سکتا ہے، سورج کی شعاع کو پڑھ کر سکتا ہے، آسمان کی بلندی میں پلین کو اڑا سکتا ہے، تو یہی قرآن ہمیں سائنس سیکھنے کی تعلیم بھی دیتا ہے، ڈاکٹر بننے کی تعلیم بھی دیتا ہے، انجینئر بننے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تیرا ڈاکٹر بنتا ہو، تیرا انجینئر بنتا ہو، تیرا پروفیسر بنتا ہو، تیرا سائنسداں بنتا ہو، اگر رب کی رضا کے لیے ہے تو یہی عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن تیرا مولوی بنتا ہو، تیرا عالم بنتا ہو، تیرا مفتی بنتا ہو، اگر شہرت کمانے کے لیے ہے، مکاری پھیلانے کے لیے ہے، نیکاری دکھانے کے لیے ہے، تو یہی علم جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آج ضرورت ہے تمام علوم و فنون کو اپنے دل میں اکٹھا کرنے کی، تاکہ باطل فرقے کو جو آج ہم پر حملہ آور ہے اس کا جواب دے سکے، قرآن سے محبت کر سکے۔ اور شرط یہ ہے کہ جب تک ہمارا رشتہ قرآن سے جڑا رہے گا، جب تک ہمارا دل قرآن سے جڑا رہے گا، وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہمیں مذہب اسلام سے خوب محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اپنے دل میں قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت بٹھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔